28 मई 1998 پاکستان کی تاریخ کا یادگار ترین دن تھا۔ چاغی کے پہاڑوں پہ اللہ کی تکبیر کے نعرے گونجے اور ساتھ ہی پاکستان ایک جوہری قوت بن گیا۔ 80 کی دہائی یا اس سے پہلے پیدا ہونے والے پاکستانی اس دن کو کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر پاکستانی پرجوش تھا اور ہر ایک کی خوشی دیدنی تھی، یہاں تک کہ جیلوں میں قید افراد نے بھی جذبہ حب الوطنی کے تحت خوشی کا بھرپور اظہار کیا۔ بظاہر تو یہ ایٹمی دھماکے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے رد عمل کے طور پر کیے گئے تھے، لیکن در حقیقت پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصور بنانے کے لیے اٹھائے گئے ان اقدامات کا حاصل تھا جو سقوط ڈھاکہ کے بعد حکومت پاکستان نے اٹھائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے وہ مایہ ناز سپوت ہیں جنہوں نے 8 سال کی انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کارنامے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے دل کی دھڑکن بن گئے بلکہ امت مسلمہ نے بھی انہیں اپنا ہیرو تسلیم کر لیا۔ سعودی مفتی اعظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان مخالف دنیا نے ڈاکٹر صاحب کو خارِ قلوع جانا اور ان کے اس کارنامے کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہ کر سکے۔ مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم کا نام دیا، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا۔ یوں کہیے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے حلیف اور حریف دنیا میں یکساں مقبول تھے۔ مغرب میں منفی کردار کے طور پر جانے جانے کے باوجود وہ پاکستانیوں کے حقیقی ہیرو تھے، جنہوں نے عالمی دباؤ کی موجودگی میں وطن عزیز پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا کر اسے بھارت کی کئی گنا بڑی عسکری قوت کے خلاف ممکنہ مزاحمت ڈیٹررنس فراہم کی۔ اقوام عالم نے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے لیے پاکستان کو امداد کی لالچ بھی دی، لیکن کسی دباؤ اور لالچ کو خاطر میں لائے بغیر ایٹمی دھماکے کر دیے۔ قوم کے بچے سے لے کر اس وقت کے حکمران تک کی زبان پہ یہ الفاظ تھے: اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔